نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ ماشاءاللہ پورا پاکستان ہمارے سامنے ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان جس طرح پشاور میں نظر آ رہا ہے پورے عالم میں یہ پاکستان نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ امت مسلمہ کی امیدوں کا محور ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نظریے پہ بنا، اسلام کی دعوت پہ بنا، مسلمانوں کی پناہ گاہ بنا۔ ہمیں کاٹا جاتا تھا، ہمیں مارا جاتا تھا، ہمیں ایک اقلیت کے طور پہ ہندوستان میں رکھا گیا۔ پھر پاکستان کے محسنوں نے، پاکستان کے بانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ملک حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک دے دیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ملا، مہاجر وہاں پہ آئے، انصار وہاں پہ رہے، ہم مہاجروں کو یہ ملک ملا اور اس میں اسلام کی بات ہوئی۔ میں آپ سے 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ہمیں کسی نے تحفے میں نہیں دیا، یہ ملک ہم نے خیرات میں نہیں لیا، یہ ملک ہمیں بھیک میں نہیں ملا، یہ ملک ہمارے خون سے بنا ہے۔ ہم نے خون کی ندیاں عبور کی ہیں، اس ملک کے تعمیر میں ہماری ہڈیاں لگی ہیں، ہمارے جسم کا گوتا، ہمارے گوشت کا گوتا اس میں لگا ہے، تب یہ ملک بنا۔ ہزاروں عزتیں لٹی، لاکھوں شہادتیں ہوئی۔ جب ہم ہندوستان سے پاکستان میں آئے تو لٹے پٹے تھے، کچھ نہیں بچا تھا، مقصد ایک تھا، اس ملک میں اسلام چاہیے، امن چاہیے۔ مگر سازشیں گہری تھی۔ پہلے دن سے ہندوستان نے ہمارے حصے کا اسلحہ نہ دیا، ہمارے بینکوں کو پیسہ نہ دیا، ہمارا سامان، ہماری فوج کچھ نہ دی۔ ہم خالی ہاتھ آئے اور نہرو ہنستا تھا، پاکستان کی عمر 6 مہینے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ آج پاکستان تو موجود ہے، اس کو ختم کرنے والے پے در پہ ختم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ میرا اس ملک کے بارے میں یقین ہے، یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، یہ جو اس کا نقصان کرنا چاہے گا وہ مٹ جائے گا۔ جو اس ملک کو توڑنے کے لیے آئے تھے وہ ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، وہ بھاگ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک کی ترقی والے چلیں گے۔ میں نے آج اس پشاور میں یہ مجمع دیکھا، آپ کا یہ سروں کا تحت نگاہ ایک قافلہ دیکھتا ہوں۔ میں نے اس پشاور میں دہشت گردی دیکھی ہے، میں نے 16 دسمبر کو اس پشاور میں لاشیں اٹھائی ہیں، اے پی ایس کا واقعہ دیکھا ہے، ہر تھانے میں دھماکے دیکھے ہیں۔ مگر آپ لوگ، آپ کے عزم کو سلام کہتا ہوں، آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کھڑے رہے، آپ جیت گئے اور دہشت گردی کرنے والے ہار گئے۔ اس ملک میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، بتا دیں لوگوں کو۔ آج وہ مسلمان جیتے جو پاکستان کے ساتھ تھے، اور ہارنے والوں میں صرف امریکہ کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ جو امریکہ کے پٹھو پاکستان میں دھماکے کرتے تھے، پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، وہ بھی ہار گئے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو فتح بعد میں ملی ہے، بلوچستان میں پہلے ملی ہے، KPK میں پہلے ملی ہے، وزیرستان میں پہلے ملی ہے، دیر سوات میں پہلے ملی ہے۔ دہشت گردی کا صفایا یہاں پہلے ہوا ہے، دہشت گردوں کا صفایا وہاں سے بعد میں ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے، اس کا مثبت چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ پاکستان کی پالیسی ہے، ہم کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، مگر جو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے گا وہاں پورے داخل ہو جائیں گے۔ ہم کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، پاکستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرے گا پھر وہ بچے گا نہیں، وہ بچے گا نہیں۔ آج کا پیغام پاکستان صرف یہ ہے، آپ کو مہنگائی سے ڈرایا جاتا ہے، آپ کو بے روزگاری سے ڈرایا جاتا ہے، آپ کو پاکستان سے مایوس کیا جاتا ہے۔ آج 5th جنریشن وارفیئر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ میڈیا کی جنگ ہے، حوصلوں کی جنگ ہے، جذبے مردہ کر دینے کی جنگ ہے۔ اور پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ پاکستان نے کیا کیا؟ 47 سے لے کے آج 2021 میں تیز ترین ترقی کس ملک کی ہے؟
یہ بیچاروں کی ترقیاں پاکستان کی فوج پہ لوگ بھونکتے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں پیسوں کے ساتھ بنی تھی فوج، 85 ارب ڈالر ان کے اوپر لگا تھا، دنیا کے جدید اسلحے رکھے تھے۔ آج امریکہ کا وزارت خارجہ کہتی ہمارے بدترین اندازوں میں بھی یہ نہیں تھا، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بنائی ہوئی فوج بھاگ جائے گی۔ 3 لاکھ فوجیوں میں 30 فوجی کھڑے نہیں رہ سکے۔ پیسوں سے کام نہیں ہوتا، جذبوں سے کام ہوتا ہے۔ پاکستان پیسوں سے نہیں چلا، جذبہ ایمانی سے چلا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ چلا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی بھوک نہیں ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ اس ملک پہ اللہ کا انعام ہے، اتنی گندم اگاتے ہیں اپنے جیسے 3 ملکوں کو کھلا سکتے ہیں۔ دنیا کے 3 نمبر کا چاول ہم کھلاتے ہیں، اگاتے ہیں۔ دنیا کی 2 نمبر کی کھجور ہمارے پاس ہے۔ میرے ملک میں اتنا پھل ہے کہ کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ سونا ہمارے پاس، پیٹرول ہمارے پاس، معدنیات ہمارے پاس، صرف آپ کا جذبہ چاہیے اس ملک سے محبت کا، اس ملک کی حفاظت کا، اس ملک کے لیے قربانی دینے کا۔ اس کو گالی نہیں دینی، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے بغاوت نہیں کرنی، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے۔ آخری بات پہ بات ختم کروں، پختونوں، غیرت مندوں، عزت مندوں، قائد اعظم کا پیغام نہیں بھولیں گے۔ 48 میں نہرو نے فوج داخل کر دی کشمیر میں۔ جنرل گریسی انگریز کا ایک جرنیل تھا، وہ آ گیا، ان سے کہا قائد اعظم نے تم بھی فوج داخل کرو۔ کہتا میں تو وائس رائے کا پابند ہوں، میں برطانیہ کا پابند ہوں، ہم نہیں لڑیں گے ہندوستان کے خلاف۔ قائد اعظم سرحد میں آگے، KPK میں آگے، دیر میں پہنچ گئے، سوات میں پہنچ گئے، پشاور مردان میں آ گئے۔ آپ سے کہا کشمیر کو مسئلہ درپیش ہے، جہاد کرو گے؟ پہلا جہاد کشمیر کا کس نے کیا؟ پختونوں نے، قبائل نے، ٹرائبل میں، یہ آگے بڑھے۔ 48 کا مارکا ہوا، آج کا سارا کشمیر آزاد ہوا۔ تو کس کو اللہ نے توفیق دی؟ خیبر کے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آج بڑی کامیابی اس خطے میں دے دی تو پاکستان کا حصہ ہے کشمیر۔ کشمیر الگ ملک نہیں ہے، کشمیر ہندوستان کا نہیں ہے، کشمیر پاکستان کا ہے۔ آپ کی وفا کشمیر سے چاہیے۔ جہاں 23,000 بہنیں بیوہ ہو گئیں، جہاں 1,08,000 بچے یتیم ہیں، جہاں 1.5 لاکھ نوجوان جیل میں ہیں، جہاں میری اور آپ کی آپا جی آسیہ اندرابی جو پشاور میں ٹیلی فون میں خطاب کرتی تھی، آج 4 سال سے قید میں ہیں، ان کا خاوند 29 سال سے قید میں ہے، 92 سال کے مریض کا جنازہ نہیں ہونے دیا۔ کیا اس ہندوستان کو مہلت ملنی چاہیے؟ انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے، اس کو لیں گے، پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، پاکستان کا مثبت چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان کیسا ملک ہے، اس میں 50,000 کا کولر لگاتے ہیں، ساتھ 5 روپے کے گلاس کو 100 روپے کی زنجیر باندھتے ہیں، اور یہ نیگیٹو لوگ ہیں، ان کو 5 روپے کا گلاس دکھتا ہے کہ چوری کرنے والے موجود ہیں۔ یہ وہ کیوں نہیں دیکھتے جس نے 50,000 کا کولر لگوایا وہ بھی تو پاکستانی ہے۔ کہتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جوتے چوری ہوتے ہیں، ان کو جوتا چور دکھتا ہے جس نے 3 کروڑ کی مسجد بنائی، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے پاکستان کا مثبت پیغام، پاکستان کا سنہرا چہرہ، پاکستان کا ایمان و اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ جہاد کی سرزمین ہے، یہ اسلام کے بیٹوں کا مسکن ہے، یہ مسلمانوں کا قلعہ ہے۔ فلسطین کی آزادی کی نوید یہاں سے ہے، کشمیر کی آزادی یہاں سے، امت مسلمہ کا محور و مرکز پاکستان ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ دین آباد خطاب دا پارا دعوت ورکو معروف عالم دین شیخ عبید اللہ سے دا مردان اسیدون کے چراشی اور پیغام پاکستان کانفرنس شرکاو دا خطاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمت